السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس کے بعد رحمہ اللہ پیش کرتے ہیں کہ انبیاء کی دلیل کیا مطلب، یعنی انبیاء کی بھی لوگ پرستش کرنے والے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے عیسیٰ علیہ السلام کے تعلق سے ذکر کی ہے کہ بروز قیامت اللہ رب العالمین ان سے سوال کرے گا کہ اے عیسیٰ، کیا آپ نے لوگوں سے کہا تھا کہ اے لوگوں مجھے اور میری ماں کو تم معبود بنا دو؟ وہ کہیں گے اللہ تو پاک ہے مولا، میں ایسی بات کیوں کہوں گا جو مجھے زیبا نہیں، میرا حق نہیں، اور اگر میں نے ایسا کہا ہوگا مولا تو جانتا ہے۔ ذرا دیکھیں وہ آیت جس میں اللہ رب العالمین نے اس کا تذکرہ کیا ہے، وَإِذْ قَالَ اللَّهُ يَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ، اور جب کہا اللہ تعالیٰ نے بروز قیامت اللہ تعالیٰ کہے گا، ماضی سے تعبیر کیا گیا ہے کیونکہ اس کا ہونا یقینی ہے۔ اَأَنْتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ، کیا تو نے لوگوں سے کہا تھا اتخذونی وأمی الہین من دون اللہ، کہ مجھے اور میری ماں کو اللہ کے علاوہ معبود بنا لو؟ اس پر جواب دیں گے عیسیٰ علیہ السلام، قال سبحانک، اللہ تعالیٰ میں تیری بزرگی بیان کرتا ہوں، تیری پاکی بیان کرتا ہوں، مولا تو پاک ہے، ما یکون لی ان اقولا، میرے لیے زیبا نہیں کہ میں کہوں، ما لیس لی بحق، جو میرا حق نہیں ہے، مجھے زیبا نہیں کہ ناحق میں کوئی بات کہوں، ان کنت قلتہ فقد علمتہ، میرے پروردگار اگر میں نے ایسا کچھ کہا تو جانتا ہے، تعلم ما فی نفسی ولا اعلم ما فی نفسک، جو میرے نفس میں ہے میرے دل میں تو اسے جانتا ہے، پر تیرے نفس میں کیا ہے مجھے نہیں جانتا، انک انت علام الغیوب، بے شک مولا تو تمام غیب کو اچھی طرح سے جاننے والا ہے، غیب کو بہت اچھی طرح سے مولا تو جاننے والا ہے، جانکار ہے، یعنی تمام غیبوں کا تو جاننے والا ہے، یعنی تو ہی جاننے والا ہے۔ یہ ہے عیسیٰ علیہ السلام کی پوجا کرنے والے بروز قیامت دیکھیں گے کہ عیسیٰ علیہ السلام خود اسے نکار دیں گے، اور یہ گمان کرتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام کی پوجا کرتے ہیں، تو شجر و حجر کی پوجا کرنے والے، نیک لوگوں کی پوجا کرنے والے، عزیر علیہ السلام کی پوجا کرنے والے، اور اسی طریقے سے دیگر انبیاء و صالحین کو پوجا کرنے والے، جس طرح سے یکساں طور پر ان کے ساتھ جنگ کی جائے گی، ایسے ہی عیسیٰ علیہ السلام کے پوجنے والوں کو بھی ان کے ساتھ برتاؤ کیا جائے گا، کیونکہ سب شرک اکبر میں شریک ہیں اور سب کے ساتھ ویوہار اسلام کا ایک جیسا ہوتا ہے۔ تو یہ عیسیٰ علیہ السلام کے تعلق سے محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ نے یہاں ذکر کیا ہے۔ اس کے بعد کہتے ہیں وہ دلیل الصالحین، یعنی نیک لوگوں کی بھی پوجا لوگ کرتے ہیں، کہتے ہیں ذرا دیکھیں اولئک الذین یدعون، جنہیں یہ لوگ پکارتے ہیں، یبتغون الی ربہم الوسیلہ، اور جن کے ذریعے سے اپنے رب کی طرف وہ وسیلہ طلب کر رہے ہیں، ایہم اقرب، جنہیں یہ لوگ پکارتے ہیں وہ بذات خود اپنے رب کا قریبی ہونا چاہتے ہیں، وسیلہ طلب کر رہے ہیں۔ ذرا دیکھیے جنہیں لوگ پکارتے ہیں خود وہ اپنے رب کے تقرب کی جستجو میں ہیں، ہمیشہ ہمہ وقت رہتے ہیں، انہیں سے کون زیادہ نزدیک ہو جائے۔ اولئک الذین یدعون یبتغون الی ربہم الوسیلہ ایہم اقرب، کہ اپنے پروردگار کے نزدیکی کون ہو جائے، ویرجون رحمتہ، اور یہ از خود پروردگار کی رحمت کے خواہاں ہیں، ویخافون عذابہ، اور اس کے عذاب سے لرزاں ہیں۔ سورہ اسراء آیت نمبر 57۔ تو یہ ہے صالحین کی دلیل ہے، جن نیک لوگوں کی لوگ پوجا کرتے ہیں وہ تو بذات خود اللہ رب العالمین کا قریبی ہونا چاہتے ہیں، وہ تو بذات خود رب العالمین کی رحمت کے خواہاں ہیں، وہ تو بذات خود اپنے رب کے حساب کتاب سے لرزاں برندام ہیں اور خوف کھائے ہوئے ہیں۔ شجر و حجر کی دلیل رحمہ اللہ پیش کرتے ہیں، کہتے ہیں وہ دلیل الاشجار والاحجار، اللہ تعالیٰ کا قول ہے افرأیتم اللات والعزی ومناۃ الثالثۃ الاخری، بھلا تم لوگوں نے لات اور عزا کو دیکھا اور منات تیسرے پچھلے کو۔ یہ ہے شجر و حجر کے لیے دلیل انہوں نے پیش کی ہے، اور شجر و حجر کی دلیل کے طور پر کیوں پیش کی ہے ان کو، لات اور عزا کو، کیونکہ کہتے ہیں کہ یہ تینوں ببول کے درخت ہیں، اسی کی پوجا یہ لوگ کرتے تھے۔
اور کچھ لوگوں نے کہا لات یہ نیک شخص تھا جو انتقال کر گیا، کیونکہ یہ حاجیوں کے لیے ستو گھولا کرتا تھا، لاتا لوتو سے، اور کہتے تھے کہ یہ اللہ کے لفظ اللہ سے ہے ماخوذ اور عزی عزیز سے ماخوذ ہے، یہ بھی ان کا گمان تھا، اور منات منان سے ماخوذ ہے، لیکن حقیقت میں یہ اسٹیچو بنا رکھا تھا ان لوگوں نے شجر کی شکل میں، درخت کی شکل میں اس کی پوجا کرتے تھے، یا یہ کہ بعد دیگر چیزوں کے ذریعے سے بھی وہ لوگ اس طرح پوجا کیا کرتے تھے۔ اور اس تعلق سے تھوڑی سی تشریح اگر ہم کرنا چاہیں تو اس کے تعلق سے یہاں ضروری ہے کہ اس کی تشریح کر دیں کہ لات صخرۃ البیضاء، یہ سفید پتھر تھا، منقوشۃ، اس پر نقش و نگار تھا، ممکن ہے تصویر وغیرہ اس پر بنائی گئی ہو، تصویر وغیرہ اس پر بنا دی گئی ہو، بالطائف، یہ طائف کی سرزمین پہ نصب تھا، وعلیہا بیت لہ استار و سدنا، اور وہی گھر بنا ہوا تھا، خانہ کعبہ کی طرف پر غلاف چڑھے ہوئے تھے، اور اس کے لوگ کچھ مجاور وہاں موجود تھے۔ یہ بھی کہا گیا ہے کہ اللہ کان رجلا یلت السویق الحاج، لات نامی ایک شخص تھا جو حاجوں کے لیے سب تو بولا کرتا تھا، فلما مات عکف عند قبرہ علی قبرہ، جب مر گیا تو لوگ جمگھٹا لگانے لگے اس کی قبر کے پاس، اور میں نے بتلایا کہ یہ لات منات عزا سب کہا گیا ہے کہ ببول کے درخت تھے، پھر وادی نخلا کے اندر، منات سمن بقدید، اور منات کہتے ہیں کہ مقام قدید میں ایک اسٹیچو نصب تھا بھاری بھرکم، تو عدمہ الاوس والخزرج، اوس اور خزرج کے لوگ اس کے عظمت کے قائل تھے۔ تو یہ چند باتیں کہی گئی تھیں لات منات اور عزا کے تعلق سے۔ بہرحال یہ نیک لوگ رہے ہوں یا شجر و حجر، مؤلف رحمہ اللہ نے استدلال کیا ہے وہی وادی نخلا میں 3 درخت کے نام پر جو یہ بنے ہوئے تھے اور اسٹیچو مانے جاتے تھے، اور یہاں لوگ چڑھاوا چڑھاتے تھے اور یہاں لوگ منت و سماجت کرتے تھے، وہی مراد رحمہ اللہ نے لی ہے، اور دلیل کے طور پر انہوں نے یہ پیش کیا ہے، اسی وجہ سے کہا ہے کہ دلیل کس کی؟ شجر و حجر کی۔ آگے دیکھتے ہیں اس قاعدہ کے آخر میں کیا بات کہتے ہیں رحمہ اللہ، کہتے ہیں حدیث ابی واقد اللیثی، ابو واقد اللیثی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے، قال رضی اللہ عنہ خرجنا مع النبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نکلے الی حنین، حنین کی طرف، ونحن حدثاء عہد بالکفر، اور ہم کفر کے زمانے کے بالکل جدید تھے، یعنی ابھی اسلام قبول کیے تھے، وللمشرکین سدرۃ، اور ہم نے دیکھا کہ مشرکین کا ایک ببول کا درخت ہے، یعکفون عندہا، وہ اس کے پاس جمتے تھے، گھٹنا ٹیکتے تھے عبادت کی خاطر، وینوتون بہا اسلحتہم، اور لٹکاتے تھے اسے اپنے اسلحے کو، یقال لہا ذات انوار، اس کو کہا جاتا تھا لٹکایا جانے والا، یعنی جسے ہتھیار لٹکاتے ہیں، فمررنا بسدرۃ، اسی دوران ہمارا گزر ایک ببول کے درخت سے ہوا، فقلنا یا رسول اللہ، تو ہم نے کہا اے اللہ کے رسول، اجعل لنا ذات انوات، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے بھی لٹکانے والا ایک درخت متعین کر دیجئے، تجویز کر دیجئے، کما لہم ذات انوات، جیسا ان کے پاس لٹکایا جانے والا ہے، یعنی جیسا کہ مشرکین اپنا ہتھیار لٹکاتے ہیں ان کے پاس ایک درخت ہے، ایسے ہی ہمارے لیے کر دیجئے، بنا دیجئے۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کفار نہیں، مسلمان جو بھی نئے مسلمان ہوئے تھے انہوں نے اس کا مطالبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا، اس پر رحمہ اللہ نے کیا کہا، اس پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا جواب دیا، ذرا دیکھیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
فقال صلی اللہ علیہ وسلم اللہ اکبر، اللہ بڑا ہے، انہا السنن او السنن، یہی طریقہ ہے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ تم یہود و نصارہ کی پیروی کرو گے، اور یہاں بھی پیروی کی بات آ گئی جو تم لوگوں نے کہا ہے کہ جیسے یہود و نصارہ جس طرح سے شرک میں واقع ہوئے ایسے امت واقع ہوگی، حزب النال بالنال، ان کے قدم بقدم تم بھی چلو گے۔ والذی نفس بیدہ، قسم حجاز اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، کما قالت، قلتم، تم لوگوں نے کہا ہے، والذی نفس بیدہ، قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، کما قالت بنو اسرائیل، تم نے ویسے کہہ ڈالا۔ یہ مطالبہ کر کے کہ اے نبی ہمارے لیے بھی ذات انوات بنا دیجیے، یہ کہہ کر آپ لوگوں نے ویسے کہا ہے جیسے بنو اسرائیل نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا تھا۔ کیا کہا تھا؟ اجعل لنا آلہہ کما لہم آلہہ، اجعل لنا الہا کما لہم آلہہ، ہمارے لیے بھی ایک معبود چوائس کر دیجیے، چن دیجیے، تجویز کر دیجیے جیسے ان کے معبود ہیں، یعنی کفار کے معبود ہیں، مشرکین کے معبود ہیں۔ قال انکم قوم تجہلون، تو انہوں نے کہا تھا کہ تم جہالت کی بنیاد پر باتیں کر رہے ہو، جاہل قوم۔ ان ہؤلاء متبر ما هم فیہ، یہ لوگ جس کام میں لگے ہوئے ہیں یہ تباہ کیا جائے گا، یہ سب بے بنیاد ہے، تباہ و برباد ہو کر کے رہ جائے گا، ان کی قد و کاوش اللہ تعالیٰ کے دربار میں قابل قبول نہیں ہوگی۔ یہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو متنبہ کیا، اور اللہ رب العالمین نے اس تعلق سے آیت میں ذکر کیا، ان ہؤلاء متبر ما هم فیہ وباطل ما كانوا یعملون۔ قال اغیر اللہ ابغیکم الہا، جواب دیا کیا اللہ کے علاوہ تمہارے لیے معبود چن دوں، چوائس کر دوں، تجویز کر دوں؟ وہو فضلکم علی العالمین، حالانکہ پروردگار نے تمہیں جہانوں پر فوقیت دی ہے۔ یعنی جب اللہ رب العالمین اتنا بڑا کرم کیا تمہارے اوپر کہ تم کو جہان والوں پر فوقیت دی، تو تم مطالبہ کر رہے ہو اس اللہ کے تئیں کہ تمہارے لیے ایک اس کو چھوڑ کر دوسرے کو معبود بنا دیں۔ خلاصہ ذرا دیکھ لیجیے اس قاعدے کا۔ محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ نے یہ جو دلیلیں پیش کی ہیں وہ اپنے قول کی دلیل پیش کی ہے، اپنے قول، اپنے مسئلہ کو منہج پر تائید پیش کی ہے۔ جو قاعدہ تیسرا انہوں نے بنایا وہ کیا بنایا کہ اللہ کو چھوڑ کر جتنی چیزوں، جتنے جاندار، جتنے ولی نبی جس کی پوجا ہو رہی ہے سب برابر ہیں اس پوجا کرنے میں، چاہے شمس و قمر کی پوجا کریں، چاہے شجر و حجر کی پوجا کریں، چاہے انبیاء کی پوجا کریں، چاہے دیگر نیک لوگوں کی پوجا کریں، سب برابر ہیں۔ اپنے دور کے لوگوں کو دیکھ رہے تھے کہ بزرگوں کے نام پر جو چڑھاوا چڑھایا جا رہا ہے، جگہ جگہ استھان جو بنے ہوئے ہیں، مزار بنے ہوئے ہیں، لوگ اس کا طواف کر رہے ہیں، لوگ وہاں گھٹنا ٹیکتے ہیں، لوگ وہاں سجدہ کرتے ہیں، تو یہ جو پوج رہے ہیں یہ اور لات اور حبل کے پجاری، اسٹیچو کے پجاری سب برابر ہیں، ایک کیٹیگری کے ہیں اور ایک رتبہ کے ہیں، ایک مرتبہ کے ہیں، یہ سب میں کوئی فرق نہیں ہے۔ اس وجہ سے اسلام کا طریقہ یہ ہے کہ ان کے خلاف جب اسلام تلوار اٹھائے گا تو اسلام سب کے ساتھ ایک جیسا برتاؤ کرے گا۔ ہم سب کو بھی یہی سوچنا چاہیے اور ہم سب کو بھی ان چیزوں سے ڈرنا چاہیے، اور یہ قاعدہ بہت ہی اہم ہے، وہ یہ ہے کہ تیسرے قاعدے کے تحت رحمہ اللہ نے کہا ہے کہ جتنے غیر اللہ کے پجاری ہیں سب برابر ہیں، چاہے کوئی مسلمان ہو کر کے مسلمان کی پوجا کرے، کوئی مسلمان ہو کر کے انبیاء اور صالحین کی پوجا کرے، کوئی مسلمان ہو کر کے فرشتوں کی پوجا کرے، اور کوئی غیر مسلم ہو کر کے دیوی دیوتاؤں کو پوجے، شجر و حجر کو پوجے، شمس و قمر کو پوجے، برابر ہیں سب شرک میں، کوئی فرق نہیں ہے کہ کہا جائے یہ مسلمان ہے تو نیک لوگوں کو پوجتا ہے، نہیں۔ عیسیٰ علیہ السلام کے پجاری موس اور مریم علیہ السلام کے پجاری، عزیر علیہ السلام کے پجاری، فرشتوں کے پجاری، دیگر اولیاء کے پجاری یہ ہے، اور اسٹیچو، شجر و حجر اور پتھر کے پجاری سب برابر ہیں، اور بیوہار سب کے ساتھ اسلام ایک جیسا کرے گا، اور نتیجہ بروز قیامت اگر بغیر توبہ کے یہ شرک اکبر کے مرتکب مر جائیں تو شجر و حجر، شمس و قمر، دیوی دیوتا کا پوجنے والا اس کا راستہ جہنم ہے، تو وہی راستہ
انبیاء کے پوجنے والے صالحین کو پوجنے والوں کا بھی راستہ ہے، کوئی فرق نہیں ہے۔ اور یہاں تو ایک بات اور کہوں، آج کل تو ایسے فاسق اور فاجر کی بھی پوجا کرتے ہیں جن کے بارے میں خود وہ بتاتے ہیں کہ ہاں وہ شراب نوشی کرتے تھے، وہ بھانگ پیتے تھے، وہ چلم پیتے تھے، اور وہ